السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے لاسٹ سورۃ المائدہ پڑھی تھی، آج بھی ہم وہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں، اسے اختتام پر پہنچاتے ہیں سورۃ المائدہ کو، اور پھر آگے سے انشاءاللہ دوسری جو سورت ہوگی اسے کنٹینیو کریں گے، یا تو کوئی واقعہ بیان کریں گے۔ اور ہمیں ہر وقت ہر نماز میں چلتے پھرتے ہمارے مسلمان فلسطینوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کی جو آزمائش ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ معصوم بچے جن کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، تو بس ہمیں ان کے لیے ہر وقت دعا کرنی رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت بنا کر رکھے، ان کو ہر تکلیف ہر مشکل پریشانی سے نجات دے دے، آمین۔ تو درود شریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کو، اور آج اسے اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے بات کی تھی زناکاریوں کی، کہ زناکاریوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سنسکار کرنے کا، تو اس پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اب آگے سے جو آیت ہے وہ یہ ہے، بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو یا فیصلہ فرماؤ یا منہ پھیر لو، دونوں کا اختیار ہے۔ اگر آپ ان میں سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں سے فیصلہ فرماؤ گے تو انصاف کر کے فیصلہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت جھوٹ سننے والے، پہلے آیتوں میں جھوٹ سننے والوں سے یہودی عوام تھی، جو پادریوں اور سرداروں کہ جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے اور رشوت لے کر حرام کو حلال کرتے تھے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ اب جو بات ہم کریں گے رشوت کے اوپر کر رہے ہیں کہ رشوت کیا ہے، اور رشوت لینا دینا دونوں کیا ہیں، اور اس کے کیا شرائط ہیں، اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ رشوت کا شرعی حکم اور اس کی وعید ہے۔ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہیں، اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رشوت لینا حرام ہے، جو پڑایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، جو اپنا کام بنانے کا حکم دیا جائے وہ بھی رشوت ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے، لینے والا حرام خور ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے۔ دینا اگر مجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم ہو تو حرج نہیں، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور دوسرے کا حق دبانا اور کس طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق عشق غضب اور امتحان ہے۔ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے پر عامل مقرر کیا، جسے ابن لتبیہ کہا جاتا ہے۔ جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا، یہ آپ کا مال ہے، یہ میرا تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو اور تمہارے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں، اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں تو جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا۔ یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم، جو کوئی تم میں سے بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، جب تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بل بلاتا ہوگا، جو گائیں ڈگراتی ہوگی یا بکری جو منیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ بال کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی کہ بغل کی جو بال تھے ان کی سفیدی بھی نظر آنے لگی تھی، اور کہنے لگے، اے اللہ عز و جل، کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت سود سے زیادہ پلا بھرا ہو تو عرض کی گئی،
سہود سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، رشوت سے حاصل کیے ہوئے مال کا شرعی کا حکم، جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہے اس پر فرض ہے کہ جس سے جو مال لیا ہو واپس کر دے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو مال دے دیں، اگر ان کے وارثوں کو پتہ نہ چلے تو مال فقیروں پر صدقہ کر دیں۔ خرید و فروخت وغیرہ میں اس مال کو لگانا قطعی محلت ہے۔ تو یہ جو بیان تھا کہ رشوت کے اوپر تھا، خاص طور پر یہ مردوں پر یہ زیادہ ہوتا ہے، مرد زیادہ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کاروباری معاملات میں ان کی رشوت بہت عام ہوتی ہے۔ عورتوں پہ یہ معاملہ ذرا کم آتا ہے، لیکن یہ مردوں پر یہ معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت یہ لوگ یہ چیز کرتے ہیں، رشوت دینا لینا، کاروبار میں حرام حلال یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ تھا رشوت پر۔ تو بس آج ہم اسے یہیں سٹاپ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ نیکسٹ ویڈیو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں سورۃ المائدہ کا۔ آج ہمیں اختتام کرنا ہے لازمی، تو مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ اسے کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کو ختم کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کیا کریں، اپنی آخرت سنواریں، اور درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔